جب تم کسی درخت کو دیکھتے ہو اور اس کے سکوت کو، اس میں موجود سٹلنس کو محسوس کرتے ہو، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ تم خود بھی ساکت ہو جاتے ہو، سٹل ہو جاتے ہو۔ اس لمحے جو درخت سے آپ کا تعلق تخلیق ہوتا ہے وہ بہت گہری سطح کا ہوتا ہے۔ اس حالت میں آپ جو بھی پرسیو کرتے ہو، جن بھی چیزوں کا آپ ادراک کرتے ہو، ان سب میں ایک وحدت آپ کو نظر آئے گی، اور تمام اشیاء سے خود کو ایک محسوس کرنے کا نام ہی محبت ہے۔ جب تم کسی درخت یا پرندے یا پھول کو اس طرح دیکھتے ہو کہ تمہارا دماغ کوئی مداخلت نہیں کر رہا ہوتا، تو تمہارے اندر موجود مقام شعور، وہ پوائنٹ آف کانشیسنس جو براہ راست درخت، پھول اور پرندے کو حاصل سٹلنس، سکوت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی سٹل ہو جاتا ہے۔ باطنی سکون کا اصل میں ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کی انا خاموش ہو گئی۔ وہ انا، وہ دماغ جو نیمنگ اور لیبلنگ کی دنیا تراش رہے تھے۔ آپ سوچیں، بلی کا نام بلی ہے، کیسے بلی ہے؟ بلی کا نام آپ نے بلی رکھا ہوا ہے، کوئی بلی نہیں کہتی کہ وہ بلی ہے۔ ہوا کو آپ نے ہوا کہا ہے، ہوا نہیں کہتی کہ وہ ہوا ہے۔ درخت کو آپ کا دماغ درخت کا لیبل دے کر بیٹھا ہے، درخت نہیں کہتا کہ اس کا نام درخت ہے۔ آپ کا دماغ زندگی کے نام پر بس مردہ لیبلز کو جیتا ہے، اور اسی دماغ کی تخلیق ہے آپ کی انا، آپ کی شخصیت، جو انہی لیبلز کی قید میں ہے۔ باطنی سکون کو تخلیق کرنے کی ترکیب بہت سادہ ہے کہ جو ہی آپ دماغ کو درمیان میں لائے بغیر اپنے شعور سے درخت، پھول یا پرندے میں موجود سٹلنس کو دیکھتے ہو، تو وہ دیوار ہٹ جاتی ہے جو آپ کو آپ اور پرندے کو پرندہ یا درخت کو درخت قرار دلوا رہی تھی۔ اس وقت جو تعلق آپ کا پوری کائنات سے تخلیق ہوتا ہے وہ ہے وحدت کا تعلق، وننس کا احساس۔ منوتو کے اس احساس کے مٹ جانے کے نتیجے میں ہی تخلیق ہوتی ہے محبت۔ محبت کے نام پر تم نے بہت غلط تصور پال رکھے ہیں۔ تم دو لوگوں کے درمیان کشش کو کہتے ہو محبت، یعنی محبت ایکٹ ہے، جبکہ محبت ایکٹ نہیں ہے، محبت حالت ہے۔ محبت صوفیوں کی نظر میں اس حالت کا نام ہے کہ جہاں فاصلے مٹ جاتے ہیں، جہاں میں اور تو نہیں رہ جاتا، جہاں میں نہیں سب تو کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ کسی سے گہری محبت میں ہوتے ہیں، بہت ہی شدید محبت میں، تو درمیان کی باؤنڈری کیسے مٹ جاتی ہے؟ ٹائم کی قید میں موجود زندگی ٹائم سے کیسے آزاد ہو جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ محبوب یا محبوبہ کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ وقت اس وقت مائنس ہو جاتا ہے، آپ لمحے موجود میں آ جاتے ہیں۔ شدید محبت کی یہی حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ دماغ کی دیوار ہٹا کر شعور کی براہ راست آنکھ سے اس کائنات کو دیکھتے ہیں۔ محبت اور خاموشی کی نیچر ایک جیسی ہوتی ہے۔ خاموشی بھی ہر تقسیم ختم کر دیتی ہے، کیونکہ تقسیم لفظ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، لفظ آواز ہیں۔ سوچیں، لفظ نہ ہوں تو کیسے آپ کسی کو تو کہہ پائیں گے؟ محبت بھی ہر دوسرے کو فنا کر دیتی ہے۔ خاموشی اور محبت دونوں وہ حالتیں ہیں کہ جب آپ اپنی بینگ کو چھوتے ہیں، اپنی ہستی کی جھیل کی تہ کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ سکوت اور خاموشی کو پانے کے لیے آپ کو گھر سے، معاشرے سے، دفتر سے، شہروں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل میں شور باہر ہوتا ہی نہیں ہے، شور صرف دماغ میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ بیدار ہوں تو پھر پورے شور میں بھی آپ اپنے اندر کے سکوت سے آگاہ رہ سکتے ہیں۔ سکوت اصل میں چراغ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ چراغ ہے تو کہیں بھی کوئی اندھیرا نہیں ملے گا، کیونکہ چراغ کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں گے تو روشنی ہوگی۔
سکوت کے لیے ظاہر کی ساری دنیا خاموش ہو جائے یہ ضروری ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ارد گرد سارا خاموش ہو، لیکن اگر آپ کا دماغ خاموش نہیں ہے تو کہیں کوئی خاموشی آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ بینگ سے جڑے ہونے کی لذت کے آشنا ہیں، دماغ، انا اور شخصیت کو سراب سمجھتے ہیں، تو آپ شدید شور میں بھی باطنی طور پر ساکت رہ سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ حقیقت آواز نہیں ہے، حقیقت خاموشی ہے۔ آواز پیدا ہوتی ہے کسی میڈیم کے ذریعے سے، خاموشی کے میڈیم سے آواز تخلیق ہوتی ہے۔ اس فضا میں خاموشی پہلے سے تھی، بعد میں بھی ہوگی۔ آواز ابھی پیدا ہوئی، پھر نہیں ہوگی۔ خلا اور خاموشی حقیقت ہیں، مکان اور لفظ یا شور ہے جو تخلیق ہوا ہے اور مٹ جائے گا۔ یہ جس مکان میں آپ بیٹھے ہیں، یہ مکان مادے کی شکل میں آج، کل، 100 سال بعد، لاکھوں سال بعد مٹ جائے گا، مگر وہ سپیس، وہ خلا جس کو اس وقت یہ مکان گھیرے ہوئے ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ سو اس بات کو سمجھیں کہ شور میں بھی سٹل ہوا جا سکتا ہے اگر آپ کے اندر موجود مقام شعور، پوائنٹ آف کانشیسنس، ان آوازوں کے شور میں بھی اس خاموشی سے آگاہ ہے جس خاموشی سے یہ آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، جنم لے رہی ہیں۔ یہ جس میڈیم میں آواز پیدا ہوئی، یہ جس خاموشی کے سمندر میں آواز کی مچھلیاں ابھر رہی ہیں، وہ خاموشی ہی اصل میں وہ آگہی ہے جس آگہی کا نام ہو آپ، جو آپ کی بینگ ہے۔ آپ ہی وہ سمندر ہو، خاموشی کا سمندر، خلا کا نام مختتم کرہ، لا کا دائرہ کہ جس میں آواز کی مچھلیاں ابھر رہی ہیں، جس میں مادے کی یہ بنتی بگڑتی شکلیں ابھر رہی ہیں۔ کبھی غور کریں کہ اس شور کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سکوت، خاموشی۔ صبح آپ جلدی بیدار ہو کر دیکھیں، جب ساری دنیا سو رہی ہو، خاموشی اس وقت ویزیبل محسوس ہوتی ہے۔ دن نکلتا ہے تو ہر طرف شور شرابہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دن میں بھی آپ سب کچھ چپ کرا دیں تو تب بھی خاموشی موجود ہوگی۔ یاد رکھیں، بیک گراؤنڈ کا جو سکوت ہے وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، بس یہ جھلمل جھلمل آوازوں کے بلبلے پیدا ہوتے اور مرتے رہتے ہیں۔ آپ بطور اویئرنیس، بطور پوائنٹ آف کانشیسنس ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہو گے، کیونکہ آپ کی بینگ اصل میں یہی سکوت ہے۔ جیسے ہی آپ اس آگہی کی آگہی پاتے ہیں، اس وقت آپ باطنی طور پر خود بھی پرسکون اور سٹل ہو جاتے ہیں، اور کل ہونے سے، کل بینگ سے ایک ہو جاتے ہیں۔ خود اور خدا کے درمیان جو پردہ ہے وہ یہی شور ہے۔ اسی شور کا نام یہ دنیا ہے، یہی میٹر ہے، یہی مادہ ہے، یہی تمہاری دماغ کی تراشی ہوئی دنیا ہے۔ وہ جو اس بیک گراؤنڈ سے جڑا رہے، وہ ہے جو اس فور گراؤنڈ کو بھی جی سکتا ہے، وہی صوفی ہے، اور صوفی کی طرح اس دنیا میں بہت اچھی طرح ہونے کے باوجود بھی اس دنیا سے ماورا ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کی پرسیپشن کی ہر مسٹیک فنا ہو گئی۔ پرسیپشن کی ہر مسٹیک مٹ جانے کا نام ہی تو مسٹک ہے۔ مسٹک، صوفی، جو کہتا ہے کہ دوسرا ہے ہی نہیں، میں نہ ہی، سب تو۔ بعض لوگوں کو جب خاموش رہنے کی فضیلت یوں صوفیوں گروؤں سے سننے کو ملتی ہے تو وہ یا تو چپ کے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں یا ہمالیہ کے غاروں میں چلے جاتے ہیں۔ ترک دنیا کا یہ رویہ حقیقی انلائٹنڈ لوگوں کا رویہ نہیں ہے۔ باطنی سکوت اور سکون کے حصول کے لیے جیسے خاموشی مددگار ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی کوئی ڈسٹربنگ شور بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ خاموشی میں آپ ارد گرد کے لیے اور رویہ رکھیں گے اور شور کو دوسری طرز سے ڈیل کریں گے۔ خاموشی میں جیسے آپ کا شعور اور کل شعور ایک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ارد گرد شور ہو تو اس صورت میں آپ دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ طریقہ ہے سرنڈر، ترک مزاحمت۔ جو بھی ہو رہا ہے اس کو مکمل طور پر قبول کر لینا، جو بھی ہو رہا ہے اس کو ہونے دینا، اس کو مکمل پورے دل سے قبول کرنا،
کیونکہ جب آپ سرنڈر کرتے ہیں اور لمحے موجود کی ازنس کو قبول کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو خاموش میڈیٹیشن میں ہوتا ہے۔ اس وقت بھی آپ اپنے اندر کے ابدی سکوت کو چھو جاتے ہیں، اپنے اندر موجود سٹلنس سے ایک ہو جاتے ہیں۔ باہری واقعات کے ظاہری شور کو، چاہے وہ اپنی شدت میں جتنے بھی شدید ہوں، اگر آپ انہیں مکمل طور پر قبول کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو آپ سٹل ہیں۔ کبھی آپ نے خاموشی کو سنا ہے؟ کبھی دو مادی جسموں کے درمیان موجود خلا کو محسوس کیا ہے؟ کبھی دو سوچوں کے درمیان موجود وقفے کو دیکھا ہے؟ لفظوں کے درمیان موجود خاموشی، میٹر کے درمیان موجود خلا، سوچوں کے درمیان موجود وقفہ، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر آپ ہوتے ہیں۔ مائنڈ میں پیدا ہو رہی سوچوں کے ساتھ جب آپ خود کو ایک کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ نہیں رہتے، آپ بن جاتے ہیں انا، شخصیت۔ آپ انا نہیں ہیں، آپ شخصیت نہیں ہیں، آپ ہستی ہیں، آپ بینگ ہیں، آپ ہونے کی حقیقت ہیں۔ انا اور شخصیت آپ کو ہیومن بناتی ہے۔ جب آپ انا اور شخصیت سے ماورا ہو کر خود زندگی سے ملتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ہیومن بینگ بناتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ وہ اپنے ہیومن پارٹ کو تو جی رہے ہیں جو اپنی بنیادی نیچر میں پرابلمیٹک ہے، مسائل زدہ ہے۔ دماغ اور اس کی تخلیق، انا اور شخصیت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی سانسیں مسائل کی آب و ہوا سے جڑی ہیں، جبکہ آپ میں موجود جو کانشیسنس ہے، جو بینگ ہے، جو حقیقی آپ ہیں، وہ حقیقی آپ جو پیس کو جانتا ہے، جو سکون کو جانتا ہے، جو شانتی کو جانتا ہے، جو سٹلنس سے آگاہ ہے۔ فرض کریں ایک جھیل ہے جس میں لہریں تخلیق ہوتی ہیں، لیکن اگر جھیل خود کو بس لہریں ہی سمجھ لے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی ہم انسانوں کا المیہ ہے۔ ہم اپنی سوچوں کو اپنا آپ سمجھتے ہیں، حالانکہ سوچیں ہماری بینگ کی جھیل میں اٹھ رہی محض لہریں ہیں اور سراب سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اپنے اندر موجود سٹلنس، سکوت تک رسائی چاہتے ہیں تو اس خاموشی کو سنیں جو لفظوں اور فکروں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس گیپ کو توجہ کا مرکز بنائیں جو دو تھاٹس، دو سوچوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ وہ سپیس، وہ گیپ، وہ میڈیم، یہ وہ جھیل ہے جس میں یہ لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپ اس گیپ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی پرسیپشن مسٹیک سے ماورا ہو جاتی ہے۔ یہی شخص ہوتا ہے مسٹک۔ آپ نے مسٹک کو جانا ہے مسٹری سے، جی نہیں، صوفی کوئی بھید نہیں، مسٹک کوئی مسٹری نہیں، بلکہ مسٹک وہ شخص ہے جس کی پرسیپشن مسٹیک سے پاک ہے۔ صوفی بھید نہیں، وہ حسی ادراکات کے پھیلائے ہوئے مایا جال سے خود کو جوڑتا نہیں، آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا، نتھی نہیں کرتا۔ یوں وہ ان مینیفیسٹڈ سے آگاہی پاتا ہے، اور نا آشکار کا شعور پانا ہی اصل میں وہ ہتھوڑا ہے جو خدا اور خود کے درمیان موجود ہر دیوار کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میڈیٹیشن اور مراقبے کی اہمیت بتانے والوں کی سب سے بڑی ریکمنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اپنی سانس کو توجہ دیں۔ جب آپ سانس کے اندر آنے اور سانس کے باہر جانے کو توجہ دیتے ہیں تو اس وقت ہی آپ کا رابطہ ہوتا ہے اس سپیس سے جو سانس کے اندر آنے اور باہر جانے کے درمیان موجود ہے، وہ میڈیم جس میں سانس کی آمد و رفت کا یہ سارا کھیل جاری ہے۔ اگر یہ سارا کھیل آپ دماغ سے پرسیو کر رہے ہیں تو سانس پر آپ کی توجہ رہ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے مائنڈ ڈومینیٹڈ اس دنیا میں میڈیٹیشن یا مراقبے جیسے سادہ سے افعال، سادہ سے کام بھی انسان کے لیے مشکل ہو گئے ہیں۔ جب آپ سانس کے آنے اور جانے کے درمیان موجود خلا کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آگہی کسی چیز کے بارے میں نہیں رہتی، بلکہ آپ آگہی سے آگاہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ مقام شعور آپ دریافت کر لیتے ہیں جہاں یہ سارا کھیل، ہست و بود کی یہ ساری بازی ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ
बस किसी चीज़ से ही आगाह हो पाते हैं। जैसे ये गिलास है, आप इससे आगाह हैं, ये दरख्त है, ये आपका हाथ है, ये आपके दिमाग में चल रही सोचें हैं। लेकिन जिस खला में, जिस कुर्रे में, जिस फील्ड में ये सारी चीज़ें हैं, जिस बर्तन में ये सारी चीज़ें हैं, जिस समंदर के ये सारे कतरे हैं, आप वो फील्ड, वो बर्तन, वो समंदर नहीं देख पाते। जब आप दो सांसों के दरमियान मौजूद गैप को, खला को, दो लफ्ज़ों के दरमियान मौजूद खामोशी को, साइलेंस को, मैटर के दरमियान मौजूद स्पेस को देखते हैं, तो उस वक्त असल में आप उस कुल कुर्रे, कुल बर्तन, कुल समंदर को देख रहे होते हैं, जो इन इट सेल्फ आगही का मैदान है, फील्ड ऑफ अवेयरनेस है, फील्ड ऑफ योर कॉन्शियसनेस। यही वो मकाम है कि जहाँ से आपकी आश्कार, मैनिफेस्टेड, ज़ाहिर व बाहर दुनिया का राब्ता अनमैनिफेस्टेड, ना आश्कार दुनिया से होता है। और तब एक आला तर शऊर बेदार होता है जो जगा लेता है उस नाखालिस शऊर की, जिससे हम इस तसादुम से भरपूर दुनिया को देखने के आदी चले आ रहे हैं। मसला ये होता है कि जब खामोशी, सकूत और खला को देखने और उस पर अपनी तवज्जो मरकूज करने की बात होती है, तो तुम कहते हो कि ये कोई और दुनिया है, और अगर इस दुनिया से जुड़ गए तो इस दुनिया के नहीं रहेंगे, दौलत नहीं कमा सकेंगे, आर्टिस्ट नहीं बन सकेंगे, फैमिली की देखभाल नहीं कर सकेंगे, बिजनेस नहीं कर सकेंगे, नौकरी नहीं कर सकेंगे, सूफी हो जाएंगे तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हकीकी और सच्ची जहानत खामोशी के फील्ड में ही काम करती है। इसको आप एक मिसाल से समझें। एक दरख्त रोज़ाना कई पत्ते, कई शगुफ़े, कई टहनियाँ निकालता है, लेकिन क्या आपने कभी उसका शोर सुना है? लेकिन वही दरख्त जब कट कर गिरता है तो कितना शोर होता है। खामोशी के एक्शन में जहानत होती है, फरासत होती है, तख्लीकियत होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, जबकि शोर के एक्शन में सिर्फ तखरीब होती है। आप इसको यूं समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क ले लें, वहाँ सियासतदान कितना शोर करते हैं, कैसे कैसे नारे लगाते हैं, लेकिन कभी इन सियासतदानों के बयानात को गौर से देखें, गहरे रिसर्च में न जाएं, एक दिन का अखबार उठाएं और उसमें सियासतदानों के बयानात पढ़ें। वो किसी न किसी सियासी नज़रिए, सियासी शख्सियत के ख़िलाफ़ ही होंगे। सियासतदान हमारे इज्तमाई ज़मीर, हमारी इज्तमाई ज़िंदगी में इसी शोर के नुमाइंदे हैं। किसी भी सियासतदान को देखें, चाहे आप उसके फ़ैन हो या मुखालिफ, उसकी नज़रें हमेशा मनफी चीज़ पर होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास वो नज़र है जिसने नेगेटिविटी को जांचने में एक ख़ास महारत पैदा कर ली है। अब उस नज़र से ही वो अपनी हर परसेप्शन बनाता है। यही सियासतदान जब अपोजिशन में होता है और हुकूमत की हर हिकमत अमली में से कीड़े निकालता है, उसके मनफी पहलू देखता है। जब ठीक यही बंदा हुकूमत में आता है तो बिल्कुल वही काम करता है जिन्हें वो मनफी कहकर मुखालफीन पर तनकीद किया करता था। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी के गिर्द ही अपने शऊर का सारा ताना बाना बुन चुका होता है। इस दुनिया में जो भी मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं उन पर गौर करें। उनकी वजह कभी भी नाराबाज सियासतदान नहीं होंगे, न मनफियत पसंद टीवी एंकर या सहाफ़ी। मस्बत तब्दीली लेकर आते हैं न्यूटन, आइंस्टाइन, हॉकिंग जैसे फिजिसिस्ट, तन्हा मराकबे में मगन स्पिरिचुअल गुरु, गोशा नशीन आर्टिस्ट, खामोशी से लोगों की खिदमत करते ईदी और मदर टेरेसा जैसे लोग। क्यों? क्योंकि वो जहानत के माखज़ से आशना हो जाते हैं, इंटेलिजेंस के सोर्स तक पहुंच जाते हैं। उनका शऊर जब खामोशी को तवज्जो का मरकज़ बनाता है तो वो आगही से आगाह हो जाता है। सकूत वो मकाम है कि जहाँ इंसान हकीकत में तख्लीकी हो पाता है, क्रिएटिव हो पाता है। और जब इंसान के पास क्रिएटिव एबिलिटी, तख्लीकी सलाहियत आती है तो मसाइल के अनोखे हल दरियाफ्त कर लेता है। हमारा मीडिया, हमारी सियासत, हमारा मजहबी तबका सारा दिन शोर करता है, सारा दिन सनसनी पर चलता है। सोचें
کیا انہوں نے اجتماعی زندگی کے کسی ایک بھی پہلو کے حوالے سے کوئی مثبت، کوئی تعمیری کام کیا ہے؟ مگر ہمارے معاشرے سب برا ہے کہ ان نعرہ باز لوگوں کے شور کے باوجود بھی قائم ہیں۔ معاشرے میں خوشیاں بھی ہیں، معاشرے میں حسن بھی ہے، معاشرے میں فلاح کے بھی کئی پہلو موجود ہیں۔ یہ حسن، یہ خوبی، یہ خوشی بھی آخر کوئی لوگ تو پیدا کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خاموش ہیں، جو سکوت سے جڑے ہیں اور درخت کی طرح بغیر کوئی شور مچائے معاشرے میں حسن، جمال، آرٹ، اختراع، ایجاد و دریافت اور فلاحی کاموں کے پھول پتے، کونپلیں اگا رہے ہیں۔